خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7۔
اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں, یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال, اللہ کی راہ میں نکلنا, نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں, اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا, جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں, مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا, مشکات میں 2053 تھا, یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح سنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے, اور مشکات میں 1992 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے, اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, اس کے حصے کی خود لیں, تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا, اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے, اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی, یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں. مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی, اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے.
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली, कुल्ल शैइन अन तगफिरली, वो रहमत जो कि हर चीज का अहाता किए हुए है कि ऐ अल्लाह तू मेरी मगफरत फरमा दे। तो कोई भी दुआ की जा सकती है, रब्बी जअलनी की जा सकती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया की जा सकती है, कोई भी दुआ आप उस वक्त कर सकते हैं। और एक मसनून दुआ है, सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है, ये जाली दुआ पब्लिक की, कल के रोजे की नियत करता हूं, उस दिन के रोजे की नहीं, अगले कल के रोजे की, वो तो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, खुद से जाली दुआ बनाई हुई है। अलबत्ता इफ्तार की एक सही दुआ है, सुनन नबी दाऊद में मिशकात में 1993 है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगे तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन ये रोजा खोलने के बाद, पानी पीने के बाद ये दुआ मांगी जाएगी, पहले नहीं। पहले आप सुबह शाम के अज़कार करें, सबसे बेहतर टाइम शाम के अज़कार का मगरिब से जस्ट पहले है, क्योंकि शाम का वक्त वो होता है, मगरिब के बाद तो रात शुरू हो जाती है ना, सबसे बेहतरीन वक्त वो है। और जो दुआएं हैं सुन्नत वो पढ़ें, कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक मशहूर जो पब्लिक में दुआ है वो बिल्कुल मरदूद रवायत है, मुरसल है, मुनक़ते रवायत है, वो ताबी से है, और ताबी सही मुस्लिम के मुकदमे में आया कि ताबी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करेगा और सहाबी का जिक्र नहीं करेगा, वो मुनक़ते होगी, मुरसल ज़ईफ़ रवायत होगी। मिशकात में 1994 है, सुनन नबी दाऊद के कॉन्टेक्स्ट में मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से है, ये रवायत फिर ज़ईफ़ होगी। अल्लाहुम्मा सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वैसे उन्होंने दाखिल किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाबिका आमनतु, ओ कौन हर शायद जाली चीजें भी जाली चीजें शामिल की थी, हालांकि जो जाली है वो भी है इतनी, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ये भी रवायत जाली है। और असल दुआ वही है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो दुआएं हैं सुन्नत वो आप कर सकते हैं, और बेस्ट दुआ वही है जो बुखारी और मुस्लिम में आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। शाम के अज़कार भी करें जो ब्लू कार्ड पे हमने लिखे हुए हैं। 12वीं हदीस सही मुस्लिम से है, और ये हदीस बुखारी को छोड़ के बाकी अहले सुन्नत की 5 किताबों में मौजूद है, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047। और ये चूंकि रमजान से कम्प्लीमेंट्री टॉपिक है इसलिए मैं हदीस बयान कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोजे रख लिए, वो गोया इस तरह है कि उसने पूरे साल के रोजे ही रख लिए, हमेशा के रोजे रखे। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक रोजा फौरन रखना है, बाद में स्कैटर्ड फॉर्म में रख लें, या फौरन ही 6 रोजे रखने हैं। पूरे शवाल में जिस वक्त आपका दिल करे, आप शवाल के महीना खत्म होने से पहले पहले वो रोजे रख लें, 6 की गिनती पूरी करनी है। बेहतर ये साथ ही रख लें, क्योंकि एक रूटीन बनी होती है, ईद के फौरन बाद शुरू करें तो रखने भी आसान हो जाते हैं, गैप आ जाए फिर मसला बन जाता है, लेकिन रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और पुराने जो फिक़ह हनफी के बुजुर्ग थे वो तो इनको बिदअत कहा करते थे और इन रोजों को नहीं मानते थे। आज के फिक़ह हनफी के लोग भी इन रोजों को मानते हैं, और उन्होंने ये अपने बुजुर्गों का मसला छोड़ दिया है। तो हम कहते हैं बाकी मसलों में भी जो आपके बुजुर्ग गलत हैं उससे भी आप बैकफुट पे जाएं। और मैं जब हनफी था, बरेलवी था, उस वक्त भी मैं ये 6 रोजे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्कुल यंग एज से 1994 FSC लेवल से अभी तक मैं मुसलसल ये रोजे रखता चला आ रहा हूँ। ये मैं को मशहूरी के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त भी मतलब ये चीज एस्टेब्लिश ये सब के यहाँ है। लेकिन बाज जो गाली किस्म के हनफी हैं, जिस तरह मुफ्ती ज़रवली है, उसने तो बकायदा इसके खिलाफ किताब पूरी लिख दी है। उसने कहा मेरा बाबा सही है, ये 5 किताबें गलत कह रही हैं। वो कह रहा है मैं इस रवायत को नहीं मानता जो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है। उसने शवाल के 6 रोजों के खिलाफ किताब लिखी है, अंदाजा करें। वो जो हर एक जो आलिम दीन के ऊपर कमेंट्स देता है, मुफ्ती ज़रवली कराची का। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 5 किताबों में है, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में 2047 है। अब मेरे भाइयों आखिरी 5 हदीसें, ये 12 हो गई, अब ये 17 भी 2 निस्बतें थी, 12 और 5 की, ये 5 हदीसें रमजान मुबारक की रूहानियत से रिलेटेड है। 13वीं हदीस सही बुखारी से, मिशकात में 1999, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी सख्त अल्फाज हैं और यही असल में हासिल है ये 5 हदीसें, जो शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना और बुरे अमाल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं है। यानी वो समझ रहा है मैं भूखा और प्यासा हूं, झूठ भी बोल रहा है,
امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے, گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے, اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے, تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے, مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, کوئی اجر نہیں ملتا, بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے, اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے, وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں, بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو, تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمذی کی, مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے, یہ عرب کا محاورہ تھا, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرنا. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں. صرف اتنے الفاظ, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.